زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، سورہ زاریات سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، تو یہاں پر ہواؤں کے ڈفرنٹ جو چیزیں وہ کرتی ہیں، ڈفرنٹ کام جو کرتی ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور قسم کھانے کے معاملے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو والذاریاتی ذروا، کچھ کہتے ہیں اس سے فرشتے مراد ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے ہوائیں ہی مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوائیں جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، اس کے بعد وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالحاملاتی وکرا، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، یعنی ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں، یعنی یہاں سے واٹر سائیکل علماء فرماتے ہیں مراد ہے، یعنی جس سے پانی جب اوپر لے کر جاتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر بارش برساتی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، یعنی وہ وہاں سے لے کر چلتی ہے اور اس کے بعد وہ بارش برسانے کی بات کرتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر بارش ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر بارش نہیں ہوتی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تقسیم ہے کہ وہ جس جگہ پر حکم دیتے ہیں وہیں پر بارش برساتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ سب چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یعنی اگر تم یہ چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی چیز کہ پانی کس طرح سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں، اور کس طرح سے وہ پانی جو بادل اوپر اٹھاتے ہیں، حالانکہ بادل میں کبھی آپ کو گزرنے کا اگر اتفاق ہوا وہ بادلوں سے، یعنی جو ہلی ایریاز ہیں مری وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ پر آپ جائیں، تو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ بادل کے اندر گھوم رہے ہیں، یعنی اتنا وہ اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ آپ اس کے اندر جا رہے ہیں، تو وہ اتنے ہلکے سے لگتے ہیں اور آپ کو فیلنگ بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اسی میں پانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹریول کرواتے ہیں، یعنی وہ بادل بظاہر دیکھنے میں کیا چیز ہے، لیکن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنا پانی ٹریول کرواتے ہیں اور پھر وہ کلرز بھی بدلتے ہیں اور پھر کس طرح سے وہ بارش کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیرت انگیز قدرت ہے، اس کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک جزا واقعہ ہونے والی ہے، یعنی ایک دن آنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یوفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا، یعنی اس کا انکار وہی کرے گا جو ماننا ہی نہیں چاہتا، جو پہلے ہی گمراہ ہو چکا، جو پہلے ہی بہکا دیا گیا۔ قتل الخراصون، مارے گئے یعنی ہلاک ہو گئے، بے دلیل یعنی اندازے لگانے والے یا بے دلیل بات کرنے والے۔ خراس ہوتا ہے اندازہ لگانا، تو قتل الخراصون اصل میں خرس کہتے ہیں کھجور کے درخت کو دیکھ کر اس کے پھل کا اندازہ لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قتل الخراصون، جو قیامت کے بارے میں غلط غلط اندازے لگانے والے ہیں، وہ سب ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یعنی اتنا کیجول ایٹیچیوڈ ہے ان کا قیامت کو لے کر کہ وہ سمجھتے ہیں اچھا آئے گی تو دیکھا جائے گا، یا پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، تو جان بوجھ کر عذرائے تنزیہ طور پر پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آئے گا جس دن وہ آگ میں تپائے جائیں گے، یعنی سمجھ آ جائے گی ان کو جب وہ والا دن آئے گا، وہ اس دن ہوگا جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے لے آؤ جس چیز سے ہمیں تم ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اسی طرح اہل مکہ نے آپ سے فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، برسا دیجیے ہم پر پتھروں کی بارش، جس چیز کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہیں جو کچھ ان کو رب ان کا دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ ان کو سب کچھ مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہوں گے، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے احسان کی روش اختیار کرنے والے تھے، حق سے بڑھ کر دینے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، رات کو بہت ہی کم ما یہجعون، یہ سویا کرتے تھے، یعنی ایسے نہیں کہ بس رات کو سوئے تو صبح سورج بھی نکل آیا اور اس کے بعد اٹھ رہے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تو ان کا حال کیا ہے کہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ سوری ٹیچر، آواز بہت ہلکی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، بہت ہلکی ہے لیکن۔ ہلکی ہے، اچھا۔ جزاک اللہ۔ وبالاسحار هم یستغفرون، ابھی بہتر ہے؟ جی الحمدللہ۔ باقی لوگوں کے لیے آواز ٹھیک ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سحری کے وقت بھی اٹھا کرتے تھے، نیند کم تھی اور وہ سحری کے وقت بھی اٹھ کر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور مال جمع کر کر کے نہیں رکھتے تھے کہ انجے اس کی ڈھیریاں بنا بنا کے رکھ دیں، بلکہ ان کے مالوں میں سائل یعنی مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ سائل دیکھیں، جو مانگنے والے ہیں وہ تو آ کے مانگ کے لے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں، جو آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ لوگ ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ضرور دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کہ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، یعنی آپ کو ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبزی فروش ہیں، ٹھیک ہے، سبزی بیچنے والے، ٹھیلے جو لگائے ہوتے ہیں، وہ غبارے بیچنے والے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے ہوتے، لیکن آپ کو حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوڑا اٹھانے والے، صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ محروم ہیں، یہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بس پاس آ جاتے ہیں اور مانگ کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ایسے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ محروم لوگ ہیں، اور ان کے مالوں میں حق تھا، یعنی وہ ان لوگوں کو دینے والے تھے، یعنی اپنے مال سے محبت ان کی کم تھی، اللہ کی محبت زیادہ تھی، اس لیے اللہ کے راستے میں دینے والے تھے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور پھر زمین میں نہیں، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، انسان اپنی آنکھ، کان اور یہ سب چیزیں دیکھے، کس طرح اللہ نے اس کا جسم بنایا ہے، کس طرح اس کو آنکھوں میں آپ دیکھ لیں کتنی ویزلز آ رہی ہیں، کتنی وینز آ رہی ہیں، کتنی وہ چیزیں ٹریول کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اور جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، اور ایسے حیرت انگیز نام اور حیرت انگیز کام ڈفرنٹ چیزوں کے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی اپنی پوری مشینری ہے، یہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس کی طرح یقیناً، اور یہ تم باتیں کرتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں بھی بات چیت کر رہے ہو، اسی طرح آسمان اور زمین کے رب کی قسم کہ یہ بالکل حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ قیامت کا آنا۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ کون مہمان تھے یہ؟ کون بتائے گا؟ فرشتے ہاں جی، تھے، فرشتے فرشتے، تھے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیک۔ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، قوم منکرون، لیکن ان کو لگا کہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، جانے پہچانے نہیں تھے۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو جانے پہچانے نہیں، تو آپ تھوڑا سا ان ایزی ہو جاتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلی، لیکن بہت زیادہ مہمان نواز تھے تو اپنے گھر والوں کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، 3 لوگوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب آپ اندازہ کریں اس زمانے میں کس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہوں گی۔ فقربہ الیہم، پھر ان کو آگے قریب کیا، قال الا تاکلون، ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ کیوں خوف محسوس کیا؟ کیونکہ عرب میں ٹریڈیشن یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر سے آ کر کچھ نہیں کھاتا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ تو ایک تو جان پہچان نہیں، اوپر سے وہ کھا بھی کچھ نہیں رہا، تو کیا دل میں ایک خوف سا آیا ان کا، فاوجسا، اوجسا ایسا خوف جس کو آپ دل میں چھپاتے ہیں لیکن وہ آپ کے چہرے سے بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اب فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، قالوا لا تخف، شروع میں وہ محسوس بھی کروا دیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے خوف، لیکن بعد میں وہ ان کو بول بھی دیتے ہیں کہ میں تو تم سے ڈر رہا ہوں، یعنی مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارا ارادہ اچھا نہیں لگتا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا دیکھو ڈرو نہیں، وبشروہ بغلام علیم، کہ انہوں نے ان کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ فاقبلت امراۃ فی سرۃ فسقت وجهها وقالت عجوز نقیم، تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا۔ ہاتھ مارنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے نہیں حیرت سے ہاتھ منہ پر رکھ لیتے کہ واقعہ، تو وہ کہا کہ میں بانجھ بڑھیا، یعنی میں کیسے بچہ جنوں گی؟ قالوا كذلك قال ربک، انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا، بلا شبہ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ان کو لگا کہ صرف اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے، یقیناً کوئی اور کام بھی ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ پہلے بھی بشارت مل چکی تھی اور ان کے بیٹے پیدا ہو چکے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ بشارت آ رہی ہے حضرت
اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی، اس وجہ سے ان کے لیے، ان کو لگا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے تین تین فرشتے آئے، ان کو لگا کوئی اور ریزن بھی ہے جس کی وجہ سے آئے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہگار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہے، یعنی پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے کہ کون سا پتھر کس کو جا کر لگنا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو غلط ہو جائے۔ آج کل اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، اور وہ جو میزائل ہیں، یہ ڈرون اٹیکس ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے یعنی پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ جدھر جدھر بندہ جاتا ہے ادھر ادھر اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں گائیڈڈ جو میزائلز ہوتے ہیں، اور پھر اس بندے کو ہی جا کر لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور یہ خطرناک چیز لگتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ویسے میزائل اوپر سے آ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اس سائڈ پہ آ رہا ہے، تو انسان تھوڑا سا اور دور ہو جاتا ہے اس سے، کہ آپ کو ایک اندازہ سا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا میزائل ہو جو انسان کو کیچ کرنے والا ہو، جدھر بھی انسان ہے جدھر جدھر وہ جا رہا ہے ویسے ویسے وہ اس کو فالو کرتا جاتا ہے، اور جب تک وہ اس کو ہٹ نہیں کرتا تب تک وہ بلاسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ہے مسومتن عند ربک للمسرفین۔ اور اللہ کے جو گائیڈڈ مسائل ہیں دنیا میں تو شاید پھر بھی وہ غلط پہ چلے جائیں، غلط جگہ جا کر وہ پھٹ جائیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ بالکل غلط نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے گائیڈڈ ہیں، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں کہ وہ جس جگہ جس کا نام لکھا گیا تھا اسی کے اوپر جا کر وہ پتھر گرے۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سو ہم نے اس میں سے جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا۔ کس کو؟ فرعون اور اس کے لشکر۔ پھر ہم نے اسے سمندر میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ وفی عاد، اور اب اگلی قوم کا ذکر، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح الحقیم، جب ہم نے اس پر ایک بے برکت ہوا بھیجی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی جس پر سے گزرتی تھی مگر اس کے وہ سیدھا ہڈیاں بنا کر چھوڑتی۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، یعنی جب انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی تو ان کو کہا تھا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا۔ انہم كانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اب ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم بلا شبہ اسے وسعت دینے والے ہیں۔ والارض فرشنا، اور زمین کو ہم نے بچھایا۔ فنعم الماہدون، کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یعنی آپ دیکھیں تو انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی، اسی طرح جو رات ہے اس کا جوڑا دن ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ڈفرنٹ چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ ففروا الی اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کو پہچانو اور کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں تمہیں اسی کی طرف کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ وہ تمہارے لیے اس کی طرف سے، میں تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے رسول کو کیا الزام لگایا؟ ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بھی، یعنی جب ہر آپ دیکھیں ساحر اور جادوگر، نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا، ہود علیہ السلام کو بھی، قوم صالح نے بھی صالح علیہ السلام کو یہی کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ایک دوسرے کو، یعنی ساری جو اقوام ہے وہ اپنے پیغمبر کو ایسے جادوگر یا ساحر یا مجنون کہتی ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے۔
کہ ہم نے اس کو یہ کہنا ہے۔ قوم فرعون بھی آپ دیکھیں، فرعون نے بھی کہا ہمیں تو یہ جادوگر لگتا ہے یا دیوانہ لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اتواصوا بھی، کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ ان سے منہ موڑیں اور آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انسان کے لیے قرآن یاد دہانی ہے، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ بار بار یہ قرآن آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اب وہ بتا دیا گیا کہ ہم نے پیدا کیوں کیا ان جنوں اور انسانوں کو، تو نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق کی امید نہیں رکھتا، یعنی میرا کوئی ان سے لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو جو مال ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھلا رہے تھے، وہ اسی مال میں سے ہوتا ہے جو اللہ ہی نے ہمیں دیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ جو آپ نے بھی کمایا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو الاؤ کیا، اللہ کا اذن ہوا، اللہ نے آپ کو ایسا ذہن دیا، اللہ نے مواقع پیدا کیے، وسائل مہیا کیے، تو آپ نے کمایا۔ ٹھیک، جس کو انسان کہتا ہے میرا مال میں نے کمایا، نہیں، وہ اللہ نے آپ کو وسائل دیے تو آپ نے کمایا۔ تو جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے آپ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ اس پر بھی ریوارڈ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تو رزق دینے والا، طاقت والا ہے، نہایت مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے میں جیسا حصہ ہے، یعنی جیسے ان لوگوں کو پہلے حصہ ملا، اب بعد کے لوگ بھی اگر اسی طرح کے گناہ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح کا عذاب میں لپیٹے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مجھ سے جلدی نہ کریں، جلدی طلب نہ کریں، یعنی جلدی نہ مانگے، عذاب کو جلدی نہ مانگے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اگلی سورہ، سورہ الطور۔ چلے جی، سورہ طور، طور پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ طور، قسم ہے طور کی۔ اچھا، سورہ طور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور مغرب کے وقت پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی قرات والا کسی کو نہیں سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں قرات کیا کرتے تھے۔ اور سورہ طور ہی کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے ایک صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی تو میں ضبط نہیں کر سکا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل ہوا ہو رہا ہے، یعنی ان کا اتنا زیادہ اثر ہوا ان کے اوپر کہ ان کو لگا کہ ان کا جسم ہوا ہو رہا ہے، دل ہوا ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کو اپنے اوپر ایک کہتے ہیں نا، یعنی ایسے آنکھیں بھر آتی ہیں آنکھوں سے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں کسی اور ہی کیفیت میں ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وَطُور، قسم ہے طور کی، وہ کتاب میں مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ بیت المعمور سے مراد وہ خانہ کعبہ ہے جو اس خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ وہاں پر ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں فرشتوں کی تعداد کا بھی اور اس گھر کا بھی، یعنی اتنی عظمت والا گھر ہے کہ اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بھی یہ والا گھر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، یعنی آسمان کا ذکر ہے، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چڑھیں گے بہت زیادہ چلنا، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں۔
यौम युदाउना इला नारी जहन्नमा दाआ, जिस दिन उन्हें धकेला जाएगा जहन्नुम की आग की तरफ, सख्त धकेला जाना। हादिहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़िबून, ये है वो आग जिसे तुम झुटलाते थे। आफसिहरुन हादा अम अंतुम ला तुबसिरून, तो क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं। इस लौहा फसबिरु औ ला तस्बिरु सवाउन अलैकुम, उस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ, फिर या तुम सबर करो या ना सबर करो। इन्नमा तुजौना मा कुंतुम तामलून, यानी उस दिन तुम्हारे लिए बराबर होगा, चाहे तुम सबर करो चाहे ना करो, बेशक तुम बदला दिया जा रहे हो जो कुछ तुम किया करते थे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, मुत्तकी लोग बिलाशुबा बागों और बड़ी नेमतों में होंगे। फाकीना बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, वो उन नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे जो उनका रब उन्हें दे रहा होगा, और उनके रब के रब ने उनके लिए भड़कती हुई आग के अजाब से बचा लिया होगा। कुलू वशरबू हनीम बिमा कुंतुम तामलून, खूब मजे से खाओ और पियो उसके बदले जो तुम अमल किया करते थे। यानी वहां पर मजे से खाना पीना, यहाँ पर कितनी भी मजेदार डिशेस हो कितना भी हो, लेकिन आप एक लिमिट पे ही खा सकते हैं। ठीक है, कितनी भी, और कई दफा ऐसी मजेदार चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी इजाजत ही नहीं देती खाने की। ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला कहते हैं मजे से खाओ पियो, कोई पेट दर्द नहीं होगा, कोई आपको जो है ना किसी और किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि वो ऐसा खाना होगा जबरदस्त जो इंसान को फरहत बख्शेगा, यानी इंसान के लिए बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, और इंसान को यानी खुशी एक इंसान महसूस करेगा उसको खाकर और उसको टेस्ट करके। और फिर क्या होगा, ये नहीं कि अब खाना खा लिया अब बर्तन उठाओ अब धोने के लिए जाओ। मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा, वो खाना खा के क्या करेंगे, सफ बसफ तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे। वजद वजनाहुम बिहुरिन, और हमने उनका निकाह कर दिया होगा सफेद रंगत वाली और बड़ी आंखों वाली हूरों से। वल्लजीना आमनु वत्तबातहुम जुर्रियतुहुम बिईमान लहकना बिहिम जुर्रियतहुम वमा लतना मिन अमली मिन शै, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद जो ईमान के साथ उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे, उनके अमल में से कुछ भी कमी नहीं करेंगे। कुल उम्रिन बिमा कसब रहीन, हर उस शख्स के बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है, यानी हर शख्स ने जो कुछ कमाया उसी के मुताबिक उसको जन्नत में मकाम मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने अपनी औलाद के साथ, यानी औलाद को कुछ जो है ना नेकी की चीज बताई, और औलाद अभी उस लेवल पर भी नहीं पहुंची थी, लेकिन वो उसके तरीके को फॉलो कर रही थी, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद को भी उसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर वो लोग मुराद नहीं है जो नाफरमान औलाद है, कि अगर वालिदैन नेक है तो नाफरमान औलाद फिर जन्नत में उनके पास चली जाएगी, नहीं। वो औलाद जो नेकी में उनकी पैरवी कर रही होगी, चाहे वो उनके दर्जे पे अभी नहीं भी पहुंची होगी, लेकिन नेकी में उनके पीछे चलने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके दर्जे कम होने के बावजूद उनको ऊपर उठा लेंगे और उनको उनके वालिदैन के साथ मिला देंगे। ठीक है, लेकिन ये नेक औलाद के लिए। वअमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और जो फल और गोश्त वो चाहेंगे उन्हें हम ज्यादा देते रहेंगे। यतनाज़ऊन फीहा कासन ला लगून फीहा वला तातीम, और वो एक दूसरे से जामे शराब छीने झपटे करेंगे। यानी वहां पर जिस तरह एक होता है ना फ्रेंड्स में, कि एक दूसरे से चीजें छीना झपटी हो रही है, वो छीना झपटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी तो छीना झपटी होता है, अगर आप कुछ रमजान में देखा होगा कुछ बट रहा होता है तो कैसे लोग छीना झपटी करते हैं। शादियों में खाना खुलता है तो किस तरह छीना झपटी होती है। अभी जो फैसल मस्जिद में एक था, मैंने एक वीडियो सी देखी थी जिसमें बिल्कुल उसके करीब का टाइम था, मगरिब के करीब का टाइम था, तो किस तरह लोग भाग भाग कर जा रहे थे छीना झपटी करने के लिए कि बस हमें जगह मिल जाए और हम सबसे पहले ले लें। ये वो वाली छीना झपटी नहीं है, ये वो छीना झपटी क्योंकि वहां तो वाफिर मिकदार में होगा ना, किसी के लिए काम तो होने नहीं वाला। तो वो क्या करेंगे, दूसरे से जाम शराब छीने झपटी करेंगे, यानी एक दूसरे से मजाक के तौर पर ऐसा करेंगे, ना उसमें कोई बेहुदा बात करेंगे और ना कोई गुनाह का काम करेंगे। वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुलुम मकनून, और उनके लिए नौ उमर गुलाम फिर रहे होंगे गोया वो छुपा कर रखे हुए मोतियां, यानी बच्चे भी ऐसे होंगे जो ऐसे लगेंगे साफ सुथरे मोती की मानिंद। व अक़बल बादुहुम अला बादिन यतसालून, वो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, वो कहेंगे इससे पहले हम अपने अहलो याल में डरने वाले थे, यानी हमें हर वक्त ये फिक्र थी कि हमसे या हमारे अहलो याल से कोई ऐसी चीज सरजद ना हो जाए कि जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। फमन्नल्लाहु अलैना, चुनांचे अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। ववक़ाना अज़ाब समूम, और हमें जहरीली लू के अजाब से बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बिलाशुबा हम पहले ही उनसे दुआएं किया करते थे, यकीनन वो बहुत एहसान करने वाला बहुत रहम करने वाला है। फज़क्किर फमा अंत बिनिमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, बस आप नसीहत करें कि अपने रब के फजल से आप हरगिज ना काहिन है और ना दीवाने। यानी यहाँ पर आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इनकी बातों का बुरा ना मनाएं। ये जो नाम आपके लिए रख रहे हैं, कभी काइन कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, तो आप इनकी बातों
پر توجہ نہ دیں۔ ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانے کا انتظار کریں، یعنی اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا، ان سے کو انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو میں نے چلے جانا ہے تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم نے بھی چلے جانا ہے۔ ام تعمرهم احلامهم بهذا، یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، ام هم قوم طاغون، یا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، ام یقولون تقولا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی سے گھڑ لیا، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ لائے ہیں، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی خود کتاب بنا لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا، یا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا، بل لا یقینون، یقیناً وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں۔ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لے کر آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے اور ان کے اپنے لیے بیٹے ہیں، یہ کیسی تقسیم ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ کسی چال کا ارادہ کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے، یعنی ان کی چال واپس انہی کو آ کے پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کے ساتھ وہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ طے بطے بادل ہے، یعنی عذاب کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں جس دن وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کا جو ابتدائی چیز ہوگی نا جس میں شروع میں سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ لیکن یہ پہلے والا جو نفخہ اولا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اپنے رب کے حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیا کریں جب بھی آپ اٹھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح کریں، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی، یعنی تہجد کے وقت۔ سورہ نجم، سورہ نجم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی اس کی تمام آیات، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ تمام لوگ جو کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک شخص کا ذکر آتا ہے، امیہ بن خلف، کہ اس نے ایک ڈھیلا سا اٹھایا، یا کہتے ہیں ایک کنکری اٹھائی اور اس کو اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کہا مجھے یہی کافی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کفر کی موت ہی مرا۔ ٹھیک ہے، تو اس سورت کا اتنا اثر تھا، اور اس کے آخر میں سجدہ بھی آتا ہے۔ آپ لوگ بھی جب یہ سورہ ختم کریں گے سننا تو اس کے بعد آپ لوگ بھی سجدہ کریں۔ ٹھیک، چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی بہکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر نا ستاروں کے جانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، گرنے سے مراد یعنی ستاروں کے جانے کا وقت، یعنی صبح فجر کا جو وقت آ رہا ہے نا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی وہ صبح جو تم ہر روز دیکھتے ہو اس کی قسم ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ بہکے ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ تو صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو نہایت مضبوط قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے چنانچہ وہ بلند ہوا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اس میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ کون؟ فرشتے، جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ڈر گئے تھے بہت زیادہ، اور جب دوسری مرتبہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر پھیلے ہوئے تھے، اس حال میں کہ ان کے 600 پر تھے۔ ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں انہوں نے صرف 2 مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔
ثم دنا فتدल्ला, फिर वो करीब आया तो वो उतर गया। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, चुनाचे वो दो कमानों के बराबर या उससे भी ज्यादा करीब हो गया। फिर क्या किया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, सो उसने अल्लाह के बंदे की तरफ वही की जो भी उसने वही की। मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने झूठ नहीं बोला जो उसने देखा। यानी मेराज के मौके पर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा था, तो ये कोई झूठ बात नहीं थी जो चीज आपने देखी, यानी कोई ख्वाब भी नहीं था, बल्कि यह हकीकत में चीज पेश आई थी। अफा तुमारूनहु अला मा यरा, क्या फिर तुम उसे झगड़ते हो इस पर जो वो आंखों से देखता है। वला कदराहु नज़लतन उखरा, यकीनन इस रसूल ने एक मर्तबा और भी उसको देखा, यानी जिब्राईल इस्लाम को दो मर्तबा देखा। इंदा सिदरतिल मुंतहा, सिदरतिल मुंतहा के पास भी, इंदा जन्नतुल मावा, उसी के पास हमेशा रहने की जन्नत है। आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम, जबकि सिदरा भेड़ी को, यानी वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंदहा जन्नतुल मावा, उसी के पास जन्नतुल मावा है। इज यक्शा सिदरत मा यक्शा, ठीक है, यहाँ पर कुछ आयत मिसिंग है, वो मैं वैसे आपको पढ़ देती हूँ। इस यक्ष सिदरता मा यक्षा, यानी जब छा रहा था, वो जो छा रहा था, यानी बेरी पर जो चीज छा रहा था। बेरी के दरख्त के बारे में आता है कि इसके जो पत्ते हैं ना, वो आ, एलिफेंट के, यानी हाथी के कान जितने बड़े हैं, और जो इसका फल है ना, वो मटके की तरह बड़ा है। जितना मटका बड़ा होता है ना, उतना बड़ा उसका फल होगा। और इसके जो पत्ते हैं वो इतने बड़े जैसे हाथी के कान। मा जागल बसरु मा तगा, तो ना निगाह इधर उधर हुई और ना ही वो हद से पड़ी, यानी निगाह बिल्कुल इधर उधर नहीं हुई आप सल्लम की, ना वो हद से पड़ी। जब आप सल्लम हजरत जिब्राईल इस्लाम के साथ ऊपर ट्रेवल करे थे मेराज के मौके पर, तो वहां पर जब आप सल्लम को ये आयात दिखाई जा रही थी ना, ये सारी निशानियां दिखाई जा रही थी, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निगाह इधर उधर नहीं हुई। यानी जो अल्लाह ताला उनको दिखाना चाहता था, आप सल्लम का ध्यान बिल्कुल उसी तरफ था, फोकस थे आप सल्लम। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा, तो वहां पर अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुछ बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। अफराइतुम लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, व मनात सालिसत अल उखरा, और एक तीसरी मनात को। अलकुम ज़कर वल उनसा, क्या तुम्हारे लिए लड़के और उसके लिए लड़कियां। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बनाया हुआ था, अपने लिए इनको बेटे पसंद, और अल्लाह के लिए बेटियां बनाई हुई थी। तिल का इज़न किस्मतुन दीदा, अल्लाह ताला कहते हैं ये तो बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है कि अपने लिए तुमने बेटे रख लिए और मुझे बेटियां दे दी। इसमें कोई बेटियों की वो नहीं है कि अल्लाह ताला के नजदीक भी बेटियों की वैल्यू कम है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि तुम्हें जो चीज पसंद हो वो तुम्हारे लिए और जो चीज नापसंद हो वो अल्लाह के लिए। ये तकसीम बहुत गलत है। ठीक है, जो तुम्हारी पसंद और नापसंद में पसंदीदा चीज अपने पास रखना और अपनी नापसंदीदा चीज अल्लाह की तरफ मंसूब करना, ये तकसीम गलत है। सही है। इसमें कोई खवातीन की या लड़कियों की जो है ना, वो उनको कोई कमतर नहीं साबित किया जा रहा। ठीक है। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मई, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो कोई नाम है जो तुमने रख लिए हैं, यानी अगर फरिश्तों के तुमने लड़कियों वाले नाम रख लिए तो ये महज नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुमने व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिसके अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस, नहीं वो मगर गुमान के पीछे चल रहे और वही कुछ करते हैं जो उनके नफ्स चाहते हैं। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, और यकीनन उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, या इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल उला, सो आखिरत और दुनिया तो बस अल्लाह ही के लिए है। व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादि अन याज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यरदा, और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती मगर ये कि अल्लाह इजाजत दे और जिसके लिए चाहे पसंद भी करे। तो सिफारिश के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, अल्लाह सुब्हानहू ताला कुछ लोगों को सिफारिश का हक देगा और कुछ लोगों को नहीं देगा। तो जिन लोगों को सिफारिश का हक देगा, वो भी उसी की सिफारिश कर सकेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा। यानी अगर वो किसी और की सिफारिश करना भी चाहेंगे, लेकिन अगर अल्लाह की इजाजत नहीं है तो वो सिफारिश कर नहीं सकेंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं हाँ जी हमारे तो फैमिली में फलां शहीद है, हमारी फैमिली में फलां हाफिज कुरान है, हमारी फैमिली में फलां आलिम है, तो वो हमारी सिफारिश कर देगा। भाई आपकी सिफारिश तब होगी जब अल्लाह ताला इजाजत देंगे। इजन होगा तो सिफारिश होगी, इजन नहीं होगा तो सिफारिश नहीं हो सकती। सही। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उनसा, यकीनन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, बिलाशुबा वो फरिश्तों की औरतों के जैसे नाम रखते हैं। वमा लहुम बिही मिन इल्म इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैय्या, हालांकि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं, वो महज अपने ही गुमान के पीछे चलते हैं और बिलाशुबा गुमान हक की जगह कुछ भी फायदा नहीं दे सकता।
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، چنانچہ ان سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتے. یعنی وہی لوگ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہیں، جن جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے، وہی شخص اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے جو علم کی حد ہے وہ بس دنیا تک ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، حالانکہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ انہوں نے جو برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دیں، اور جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دیں. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. یعنی وہ چھوٹے کا گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے سے تو بچتے ہی ہیں. لمم کہتے ہیں چھوٹی سی غلطی، لغزش، یعنی وہ اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑوں سے تو بچتے ہی ہیں اہتمام کے ساتھ. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے. هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ جانتا ہے اس وقت بھی جب اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. وہ اعلم بمن اتقی، اس کو جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم تقوی کے جو ہے نا وہ پہاڑ نہیں کھڑے کر سکتے کہ ہاں جی ہم اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے جب ہم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، تب ہم بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے. افرأیت الذی تولی، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑا، وآتى قلیلا واکدا، اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، کیا وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ینبأ، اب یہاں پر وہ کہتے ہیں امیہ بن خلف کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا شروع میں، اس نے بھی کچھ دیا اور اس کے بعد روک لیا کہ نہیں مجھے نہیں دینا. یعنی شروع میں کچھ اس کا دل آیا کہ شاید میں اسلام لے آؤں، لیکن اس کے بعد یہ اسلام سے منہ موڑ گیا تھا. تو پھر اس کو توفیق نہیں ملی کیونکہ اس کو ایسے دوستوں نے گھیر لیا جنہوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. یعنی تھوڑا سا آیا اس کی طرف لیکن پھر گیا. تو یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کچھ کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کچھ کام کرے اور پھر پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، تھوڑے بہت صدقہ کیا، تھوڑے بہت نیکی کا کام کیے، تھوڑی بہت نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے، رمضان گزرا تو بڑے نیک پرہیزگار ہو جائے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا تو دوبارہ سے اپنی روٹین میں آ کر اسی طرح نماز چھوڑنی شروع کر دی یا اسی طرح بخل کرنا شروع کر دیا. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو انسان جب نیکی کا کام کرے تو اس کو بڑھانے کی فکر کرے، نہ کہ اس کو کم کرنے کی. آئندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا ان کے پاس ان باتوں کی خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ خود ہی سزا بھگتے گا، دوسرا بندہ اس کی جگہ آ کر سزا نہیں بھگتے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی خود اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلدی اسے دکھائی جائے گی. یعنی انسان کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی. دنیا میں نا آپ کو کوشش کے بدلے نہیں ملتا. آپ نے ساری رات محنت کی ہو اور صبح کے ٹائم پیپر ایسا آیا جو آپ کو نہیں آ رہا تھا، تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے آپ نے ساری رات پڑھا اس لیے ہم آپ کو 90+ مارکس دے رہے ہیں. وہ تو اس کے اوپر آپ کو مارکس دے رہے ہیں جو آپ نے لکھا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھتا ہے کیونکہ جو ریزلٹس ہیں نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کوششوں کو جاننے والا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بلا شبہ انسان کی کوشش جلد اس کو دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بلا شبہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ. کس کے بدلے؟ کوشش کے بدلے. رزلٹ کے بدلے نہیں، کوشش کے بدلے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بلا شبہ آپ کے رب کی تک انتہا، یعنی ادھر پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنى، ایک نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے. وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے مالدار کیا اور خزانہ دیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بلا شبہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ جو اہل مکہ تھے نا یہ شعرا ستارے کو رب مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعرا ستارے کا رب اللہ ہے. یعنی تم جس کو رب مان رہے ہو اصل میں وہ مخلوق ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ اللہ ہے.
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ بلا شبہ اس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ حد سے بڑے ہوئے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس سے الٹ جانے والی بستیوں کو گرا دیا، اس سے قوم لوط مراد ہے، کیونکہ وہ بستی تھی جس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے اٹھایا اور پلٹ کر زمین پر پٹک کے مارا گیا، تو یہ الٹائی جانے والی بستیاں قوم لوط مراد ہے۔ فغشاها ما غشا، سو اس نے ڈھانپ دیا جس چیز سے ڈھانپنا تھا، فبأي آلاء ربك تتمارا، پس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس چیز میں تم شک کرو گے، هذا نذیر من النذر الاولى، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، عازفۃ العازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی قیامت کا ذکر ہے، لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، افمن هذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، یعنی اس کو اتنا کیجول لیتے ہو، تم اس کے ہنسی مذاق کرتے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، تم سامدون، اور تم غافل پھرتے ہو، ٹھیک ہے، سامدون غافل پھرنا یعنی چیزوں کی پرواہ نہ کرنا، بے پرواہ، کیئر لیسنس جو ہوتی ہے نا، سامد یہ وہ ورڈ ہے، وان تم سامدون، تم غافل رہتے ہو، کیئر لیس رہتے ہو، فسجدوا للہ وعبدوا، تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ماما، وہ کیا بچی ڈانس کر رہی تھی؟